کون سے ایسے نفسیاتی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں یا کسی میں موجود ہوتے ہیں جو ریلیشن شپ خراب ہونے لگتا ہے؟ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے ہی تو یہ بات ہے کہ نبھانے والے نبھا جاتے ہیں جنہوں نے نہیں نبھانا ہوتا، یہ بہرحال کچھ ہماری اندر پرسنالٹی فیکٹرز بھی وہ ہوتے ہیں۔ ہمارے جیسے مطلب میرے جیسے کچھ اور لوگ بھی ہوتے ہوں گے جو ہر حالت میں نبھاتے ہیں، یہ کچھ ہوتے ہیں چھوٹی سی چیز پہ بہت واویلا کر دیا، مرنے مارنے پہ آ گئے۔ دیکھیں، اس میں یہ ہے نا کہ دو تین فیکٹر ہیں۔ ایک تو انسان کے اندر ایک پرسنالٹی فیکٹر ہے، کچھ پرسنالٹیز ایسی ہوتی ہیں جن کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میں نے اب نبھانا ہی ہے ریلیشن شپ، اپس اینڈ ڈاؤنز آگے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ذرا زیادہ جلدی گیو اپ کر دیتے ہیں۔ ایک تو یہ ایک پرسنالٹی فیکٹر آگے۔ دوسرا نا، آج کل ریلیشن شپ خراب ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہماری ذہنی صحت ہے۔ بڑا ایک اس میں آسان سی چیز ہے سمجھنا، اگر کسی کو جسمانی طور پہ کوئی بیمار ہے اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ واک کرے، تو شاید واک نہیں کر سکے کیونکہ کمزور ہے، یا اس کو کسی اور طرح کی کوئی جسمانی فی الحال کوئی کنڈیشن ہے، ایون کوئی بخار ہی ہے، تو اس میں ہم ذرا انرجیٹک اتنا فیل نہیں کرتے۔ اسی طرح سے ہماری ذہنی صحت بھی ہوتی ہے۔ اب ذہنی صحت میں عام طور پہ آپ کو واک کرنے میں مسئلہ تو نہیں ہوتا، لیکن آپ لوگوں کی باتیں برداشت نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہت ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں۔ وائف کہتی ہے ہسبینڈ نے یہ کہا تو کہا کیسے، ہسبینڈ کہتا ہے کہ یہ تو میری توہین ہوگی، کیسے، ہاؤ ڈیئر یو، کیسے کہہ دیا مجھے یہ۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم ایموشنلی ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اچھے خاصے ریلیشن شپ تباہ کر لیتے ہیں۔ ایک مضبوط ذہنی صحت کا جو شخص ہے، جیسے آپ نے خود کے بارے میں بتایا، تو ہاں تو وہ نبھا جاتے ہیں نا، چیزیں برداشت ہو جاتی ہیں اور ہم آسانی سے مسئلوں کو حل بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ذہنی طور پہ پریشان ہیں، اسٹریس میں ہیں، تو پھر ہمیں عام طور پہ کنکر جتنی بات پہاڑ لگتی ہے اور اس کو پھر برداشت نہیں کرتے۔ پھر دونوں طرف سے کوئی غصہ ہو گیا، کوئی باتیں ایسی ہو گئیں جس کی وجہ سے ہمارے معاملات خراب ہو گئے۔ ایک تو یہ بڑی وجہ ہے۔ اس کے بعد یہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ایک بہت آج کل اس میں ایڈورس رول پلے کر رہا ہے۔ میں جوائنٹ فیملی سسٹم کے بالکل اگینسٹ نہیں ہوں، اوبیسلی اس کے کچھ فائدے بھی ہیں، ہمیں کچھ سپورٹ مل جاتی ہے، کچھ بچوں کی اپ برنگنگ میں، اور کچھ پروفیشنل جو خواتین بھی ہیں ان کو بھی کچھ سپورٹ مل جاتی ہے۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ عام طور پہ جو ہمارے فیملی جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اس کی وجہ سے زیادہ مسئلے بگڑ رہے ہیں۔ عام طور پہ جو ساس بہو ہے، ان کا ایک مسئلہ کافی چل رہا ہوتا ہے، اس میں وہ بہرحال تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، کیا کبھی ختم ہوگا؟ ختم تو ہونا چاہیے نا۔ ہم نے بہت ساری ایسے معاشرے کے اسٹیریوٹائپ سے جو صدیوں سے چل رہے تھے ان کو اوور کم کر لیا، تو میرا خیال ہے اب اس مسئلے کو بھی اوور کم کر لینا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب ہسبینڈ وائف نے یہ چیز سمجھ لی کہ جو ہماری مین فیملی ہے، جو ہماری قریبی فیملی ہے، وہ میاں بیوی اور بچے ہیں، جب ہسبینڈ وائف نے یہ چیز سمجھ لی، آدھے مسئلے تو ریلیشن شپ کے ان کے ویسے ہی ختم ہو جانے ہیں۔ کیونکہ عام طور پہ یہ ہے کہ پیچھے سے ڈکٹیشن لے رہے ہوتے ہیں ہسبینڈ بھی بعض اوقات اپنی ایکسٹینڈیڈ فیملی کی باتوں میں، اور وائف بھی، جس کی وجہ سے ایک بہت حد تک مسئلے بگڑے ہیں۔ پھر دوسری ایک اور چیز ہے کہ ہم نا عام طور پہ بڑے رومانٹک بعض اوقات ورڈز بھی یوز کرتے ہیں، پیار، محبت، عشق، تم ہو تو میں ہوں، میں ہوں تو تم ہو، تم نہیں تو میں نہیں، تم میری دنیا، یہ وہ اینڈ آل دیٹ۔ آج کل ایسے بڑے مسئلے ہوتے ہیں۔ ویل، یہ کچھ رومانٹیسائز کرتے ہیں، بٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ اس کو کوئی بھی نام دے لیں، آپ ہسبینڈ وائف کی ریلیشن شپ میں اس کو کیئر کا نام دے لیں، پیار کا نام دے لیں، کچھ بھی دے لیں، سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے دوسرے کی رسپیکٹ کرنا۔ بہترین بات، اور سب سے مجھے لگتا ہے جس رشتے میں عزت کا ایلیمنٹ ہوگا وہ سب سے بہترین رشتہ بالکل۔ ہے۔ عام طور پہ ہوتا ہی ہے کہ زیادہ تر جو میل حضرات ہیں، وہ اپنی جو وائف ہیں ان کو ٹیک فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، خود کو بہت کچھ سمجھنا، او نہیں نہیں بس چپ چپ کرو، تمہیں نہیں پتا یہ وہ۔ یہاں پہ بہت بڑی غلطی سٹارٹ ہوتی ہے۔ دیکھیں، آپ کی ارینج میرج ہے یا آپ کی لو میرج ہے، آپ ایک دوسرے کی طرف جو بھی جذبات رکھتے ہیں، اگر آپ رسپیکٹ نہیں نہ کرتے اپنے پارٹنر کی، تو یقین کریں کہ یہ جو پیار، محبت، عشق، فینسی ورڈز ہیں، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو ہم اپنے پارٹنرز کو ٹیک فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، اور اس میں بہرحال پھر کچھ خواتین کا بھی رول ہے کہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم باہر کچھ کنڈکٹ ہے ہمارا کہ ملنا جلنا، تو ہم بہت اچھے طریقے سے ملتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم ہسبینڈ وائف کے رول میں آتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ٹیک فار گرانٹیڈ بھی لیتے ہیں اور لڑنا جھگڑنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال جو ہسبینڈ وائف کا ایک حد تک لڑنا جھگڑنا، یہ بڑا ایک پازیٹیو چیز ہے، کیوں نہ ایک دوسرے کے ساتھ کیتھارسس کرتے ہیں، یہ ایک اس رشتے کی خوبصورتی ہے۔ لیکن اس میں سب کے ساتھ آپ ٹھیک ہیں، آپس میں آپ ٹھیک نہیں ہیں، تو پھر مسئلے آپ کے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو نمبر ون، رسپیکٹ کا ایلیمنٹ، ٹیک فار گرانٹیڈ نہیں ہمیں ایک دوسرے کو لینا، اور یہ سمجھنا ہے کہ جو دنیا کا سب سے امپورٹنٹ رشتہ ہے وہ ہسبینڈ اور وائف کا ہے۔ جو آپ کا سگنیفیکنٹ ادر ہے نا،
وہ آپ کے ہسبینڈ اور وائف ہیں. لیکن اگین پھر وہی بات ہے, دوسرے رشتوں کی عزت بھی کر رہے ہیں, ان سے ذرا بڑے رکھ رکھاؤ سے بھی مل رہے ہیں. ہسبینڈ وائف آپس میں ایک خاص طرح سے نہیں ملتے, جس کی وجہ سے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کل ڈیورس اور خلا کا ریٹ ہے ریکارڈ پہ ہے. آپ کے پاس ڈاکٹر صاحب کپلز آتے ہیں کاؤنسلنگ کے لیے, اور اگر آتے ہیں تو ان میں کتنے پرسنٹ صلح کے لیے آتا ہے اور کتنے پرسنٹ کہتے ہیں کہ ہم نے الگ ہونا ہے, یا عورتیں آتی ہیں کہتی ہیں ہم نے خلا لینی, ریشو کیا ہو گئی ہے؟ زیادہ تر تو عام طور پہ جب جیسے آپ نے بتایا کپل کاؤنسلنگ کے لیے جب ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں تو زیادہ تر وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے مسئلے حل ہو جائیں. جب آبویسلی اگر خلا لینا ہے یا کوئی ڈیورس وغیرہ, وہ تو پھر کورٹ میں جاتے ہیں, وہ تو پھر اور سٹیج ہے. ڈاکٹر کے پاس عام طور پہ تبھی آتے ہیں کہ ہمارے مسئلے ہیں, ہم سے نہیں سلجھ رہے, کیا ایشو ہے, تو تب وہ زیادہ تر معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے مسئلے سلجھا دیں. اب اس میں 2-3 وجہ ہوتی ہے کہ کیوں نہیں مسئلے سلجھ رہے. ایک تو کمیونیکیشن کا مسئلہ کہ تم نے کچھ کہا میں نے کچھ سنا, میں نے کچھ کہا تم نے کچھ سنا, یہ کہنا سننا ہمارے رشتے کو برباد کر گیا. تو بیسیکلی کچھ ایسے مسئلے ہوتے ہیں, ہم اپنی بات کہہ نہیں پاتے ٹھیک طرح سے. تو ان کو بھی یہی سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ کام مائنڈ کے ساتھ ایک دوسرے کی بات اپنی سن لیا کریں اور کہہ دیا کریں, اور اس میں ریئیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جسٹ ایک ٹائم اپنا بنا لیں کہ یہ 10 منٹ بس آپ میری بات سن لیں, آپ ان کو آرام سے بات سمجھا دیں. اور دیکھیں دنیا کا کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوتا کہ آپ اس کو 1-2 دفعہ آرام سے بات سمجھائیں اور وہ سمجھے ہی نہ. ہم عام طور پہ کیا کرتے ہیں, ہماری ٹون چینج ہو جاتی ہے, ریئیکشن کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے سامنے والا بندہ بھی پھر ریئیکٹ کرتے ہیں, جس کے بعد پھر سامنے والا بندہ بھی ریئیکٹ کر دیتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ کام وے میں اپنی بات کر دینی چاہیے. اچھا پھر دوسرا آج کل بڑا مسئلہ یہ سوشل میڈیا پہ بھی بڑا ہے. ابھی اس کا دوسرا حصہ باقی ہے, وجوہات ڈیورس اور خلا کی کیا ہو رہی ہیں؟ جی اسی میں آ رہا تھا کہ دیکھیں ایک آج کل نا ایک بڑی ٹرم بڑی عام ہے, نارسسٹک. عام طور پہ جب بھی کوئی ریلیشن شپ میں پرابلم ہوتا ہے, میری وائف نارسسٹک ہے, میرا ہسبینڈ نارسسٹک ہے, اور سوشل میڈیا پہ ہر بندہ جو ہے وہ نارسسٹک ابیوز کا ایکسپرٹ بنا ہوا ہے. ویل نارسسٹک ٹینڈنسیز ایک پرسنالٹی کا پارٹ تو ہوتی ہے کہ جیسے میں نے کہا خود کو بہت کچھ سمجھنا, دوسرے کو ٹیک فار گرانٹیڈ لینا, اور میں ہی میں ہوں, جو میں نے کہہ دیا وہ صحیح ہے, جو میں نے سوچا وہ صحیح ہے, آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. کچھ لوگ بعض اوقات زیادہ تر ہسبینڈ جو ہیں وہ ایسی نارسسٹک ٹینڈنسیز ڈسپلے کرتے ہیں کہ نہیں آپ کو کیا پتا, جو میں نے کہہ دیا وہ ایسے ہی ہے, بالکل ٹھیک ہے. ہماری سوسائٹی میں چونکہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی, تو مردوں میں یہ بیہیویئر پایا جاتا ہے. اچھا بالکل پایا جاتا ہے, لیکن پھر اس میں یہ بھی چیز ہے کہ خواتین بھی نا وہ اس طرح کا بیہیویئر شو نہیں کرتی, لیکن ان کے طریقے اپنے ہوتے ہیں, وہ بھی پھر پورا عدلے کا بدلہ لیتی ہیں, ٹٹ فار ٹیٹ وہ بھی کرتی ہیں. وہ بھی خواتین بھی نارسسٹک ہوتی ہیں, بالکل ہوتی ہیں, لیکن ان کا ذرا اور چیز ہے. عام طور پہ میل جو ہے اگر کوئی نارسسٹک ٹینڈنسیز شو کر رہا ہے تو وہ ذرا ایسی باتیں کرے گا, نہیں چپ کرو, آپ کو نہیں پتا, مجھے پتا ہے, ایسے کرو ویسے کرو. عام طور پہ جو خاتون ہیں وہ پھر ایموشنل مینیپولیشن کریں گی, عام طور پہ زیادہ رونا دھونا, یا بالکل ہی ڈاؤن ہو کے اپنے آپ کو ایک ٹیکٹک ہے کہ ٹھیک ہے جو کہہ رہے ہو ٹھیک ہے سن لیا, لیکن کرنی میں نے اپنی ہے, بات نہیں ماننی, میں بھی بڑی نارسسٹک ہوں. تو یہ کچھ اس طرح کے, یہ ایک دوسری وجہ ہے کہ ہمارا کچھ نارسسٹک پرسنالٹیز میں ٹینڈنسیز آ گئی ہیں. اور پھر کچھ سوشل میڈیا نے بھی کچھ اس میں اپنا ایک رول پلے کیا ہے. عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں کہ اگر کسی کو خلا یا ڈائیورس ہو گئی, کسی مرد یا خاتون کو, اب وہ ان کی نا ایڈورٹیزمنٹ شروع کر دیتے ہیں اپنی فیملی میں, دیکھو میں نے بھی تو ڈائیورس لے لی, اب آپ کو بھی لے لینی چاہیے, خلا لے لو, کیا کر رہی ہو اس کے ساتھ, یہ تو ٹھیک بات نہیں ہے. تو زیادہ تر جو معاملات ہیں وہ ادھر ادھر کے لوگ ہی جو ہیں وہ کان بھر کے, جس کو عرف عام میں کہہ لیں ہسبینڈ کے بھی اور وائف کی بھی, ان کی ریلیشن شپ کو اس نہج پہ لے کے آتے ہیں کہ وہ بھی اب کہتے ہیں جی اب ہم نے نہیں رہنا. تو یہ ایک اور بڑی ایک وجہ ہے کہ اتنا ڈائیورس یا خلا ہو رہا ہے. اس کے بعد نا پھر ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک شارٹ سائنٹڈنس ہے کچھ لوگوں میں, ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ اگر ہم نے ڈائیورس وغیرہ دے دی یا خلا وغیرہ لے لیا تو اس کے بعد کیا ہوگا. ابھی ہم اپنے وقتی طور پہ کر تو لیتے ہیں, اس میں وقتی طور پہ ہم کر تو لیتے ہیں کہ جی غصے میں جی خلا لے لیا, ڈائیورس لے لی, لیکن ایک بات آپ دیکھیں کہ اچھا خاصا ریلیشن شپ ہے, لڑکا بھی اچھا ہے, لڑکی بھی اچھی ہے, ہسبینڈ وائف دونوں اچھے ہیں, لیکن ہوتا کیا ہے, طلاق ہو گئی یا خلا ہو گیا, اس کے بعد پھر دونوں رشتے ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں, اور ہمارے معاشرے میں پھر اچھے رشتے ملتے نہیں ہیں, اور بعد میں پھر پچھتاتے ہیں, کیونکہ لڑکے کے اوپر بھی تو ٹیگ لگ گیا نا کہ جی اب جی یہ ڈائیورس ہوئی ہے پہلے. اب جو لڑکی اپنے اس خاوند کو پسند نہیں تھی اور اس کی وجہ سے اس کو ڈائیورس دی, اب زیادہ تر کیسز میں اپنے ایکسپیرینس بتا رہا ہوں, اب وہ ایسی لڑکیوں کے ساتھ رشتے لے کے جا رہے ہیں جو کہ ان کے مطابق اس لڑکی سے بھی کوئی عرف عام میں کچھ کم ہے.
اسی طرح سے جن خواتین نے خلا لے لی جا کے، اب اس کے بعد کیا ہو رہا ہے کہ وہ اب ایسے رشتے ان کو آ رہے ہیں جو کہ جن سے خلا لی ان سے بھی کچھ بہتر نہیں ہے، نہیں ہے، بہت کم ہے نا، کیونکہ ایک ٹیگ تو لگ گیا نا جی. اب دیکھیں کہ آج کل ایک بڑا ایک سنگل موم فینومینن چل رہا ہے. اب ہاں، ہمارے معاشرے میں یا آپ دوسرے معاشروں میں دیکھیں پورے دنیا میں، میرے الحمدللہ کوئی 100 سے زیادہ ممالک میں پریکٹس ہے. اب سنگل موم کے جب دوسری شادی ہو رہی ہوتی ہے تو یقینی بات ہے کچھ چانسز کم ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے میل کے ساتھ بھی ہے. تو یہ میں آپ کے پوڈ کاسٹ کے حوالے سے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جن چیزوں کو آپ ٹیک فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں نا، جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تب آپ کو پتا چلے گا کہ کیا کھویا اور کیا پایا، یہ پوچھے ہے باغبان، کہ تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ کیا تھا اور کیا میں نے کھو دیا. تو یہ ہم پہلے آنے والے ٹائم کو فورس ہی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے پھر بعد میں پچھتاتے ہیں. یہ شاید بھی ایک ہم بڑی ہم وجہ نا ہے. جذباتی زیادہ اور پریکٹیکل کم ہو گئے. آپ دیکھیں نا، جذبات تو انسان بنا ہی ایموشن سے ہے، تو جذبات بھی ایک حد تک اچھے لگتے ہیں، لیکن پھر پریکٹیکل اپروچ ہونا بڑی ضروری ہے.